بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج ہم نے اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے, اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم وطن عزیز کو درپیش جو موجودہ مشکلات ہیں ان کے بارے میں بات کریں. سب سے پہلا مسئلہ جو ایک کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ خصوصی طور پہ ہم اس حصے میں بات کریں گے تھیلیسیمیا کے حوالے سے. ہم نے کل بھی اس سے متعلق ایک شو کیا اور جس سے ہم نے آگاہی پہنچانے کی کوشش کی کہ پاکستان بھر میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب مریض ایسے ہیں جو تھیلیسیمیا کا شکار ہیں, اور کرونا وائرس کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو خون کا عطیہ کرنے والے افراد ہیں وہ خون کا عطیہ نہیں کر پا رہے ہیں, یا وہ اپنے گھروں تک محدود ہیں. اپنی قوت مدافعت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نظریے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں تک محدود ہیں. ان بچوں اور ان مریضوں تک وہ خون نہیں پہنچ رہا جو عطیہ کے طور پہ ان تک پہنچا کرتا تھا, اور ان کی جان خطرے میں ہے. 1 لاکھ کے قریب مریض پاکستان میں موجود ہیں, اور کوئی مہینے کی ان بچوں کے لیے کوئی 2 سے 3 لاکھ خون کی بوتلیں درکار ہوتی ہیں جو پوری نہیں پڑ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ 20 کروڑ لوگ اور ایسی زندہ قوم, یہ انسانیت کا جذبہ رکھنے والی, ان میں سے صرف 3 لاکھ بوتلیں 1 مہینے کی کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں ہے. تو آخر وہ کیا وجہ ہے, ہم اس حوالے سے بات کریں گے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے اوورآل جو اکنامکلی جو ہمیں ایشوز دیکھنے کو مل رہے ہیں اس بارے میں بات ہوگی. میرے ساتھ جو خصوصی مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آف ہیماٹولوجی, چیئرمین پیتھولوجی بقائے میڈیکل یونیورسٹی, ایگزیکٹو میڈیکل ڈائریکٹر محمدی بلڈ بینک اینڈ تھیلیسیمیا سینٹر, جناب ڈاکٹر محمد عثمان. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ محفوظ ہے ماشاءاللہ اس عالمی وبا سے. آپ کے سارے عزیز و اقارب, ہاسپٹل کا عملہ وغیرہ سب ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں اس وقت, یہ سابق صدر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, جناب زبیر طفیل صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. جی ہاں الحمدللہ سب خیریت ہے سر؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوکے, تو ہم شروع کرتے ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے, ہم بات چیت کو شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھیلیسیمیا کے مطلب جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے بات کریں گے, مگر اس وقت جو بات کرنے کی وجہ ہے وہ ہے خون کا عطیہ نہ پہنچنا. تو اس کے پیچھے وجہ لاک ڈاؤن کی ہے, مگر جو لوگ ریگولر ان تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے عطیہ کرتے ہیں انہیں کیا اس چیز کی مطلب اس اہمیت کا نہیں پتا کہ بچوں کو بہت ارجنٹ خون چاہیے ہوتا ہے, کسی بھی صورت جو ہے مریضوں کو خون چاہیے ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک بہت اہم خبر ہے جو کہ شاید میں آپ کے چینل کے تھرو, آپ کے میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ فرام لاسٹ فیو ڈیز اسپیشلی میڈیا نے جو کردار ادا کیا اس میں ریلیجیس پرسنالٹیز شامل تھیں, سوشل ورکرز شامل تھے, ہمارے سی ایم صاحب کا اس میں بہت رول تھا, اور جو ہماری ہیلتھ منسٹر ہے حضرت پیجو صاحبہ ان کا بہت رول تھا. تو لاسٹ فیو ڈیز میں تھاؤزنڈز آف بلڈ جو ہے ہمارے پاس الحمدللہ جمع ہوا, اور یہ صرف ایک سینٹر کی بات نہیں کر رہا کہ محمدی تھیلیسیمیا سینٹر میں. ابھی کل ہی میری بات ہو رہی تھی عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب سے, تو ہی سیٹ کے عثمان کو تقریباً لاسٹ 2 ڈیز کے درمیان تقریباً 3 سے 4 ہزار بلڈ جو ہے وہ جمع ہوا ہے. تو جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ ہماری قوم بڑی زندہ قوم ہے, اور ان سے اگر اپیل کی جاتی ہے تو کل لاسٹ جو کیمپ ہمارا ہوا تھا ایک جگہ, تو ہم نے لوگوں سے درخواست کی کہ بھائی کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہمیں رکھنی ہے تو اس وجہ سے پلیز آپ جو ہے ابھی گھر جائیں, ہم آپ کو خود کال کریں گے. ہم نے آپ کے نمبر اور کانٹیکٹ نمبر لے لیے ہیں,
تو ہم آپ کو جب ہمیں نیڈ ہوگی تو ہم آپ کو جو ہے عطیے کے لیے کال کریں گے. آج ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, ان کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا کیمپ ہم ارینج کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ تقریباً ہزاروں کے قریب جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ ہوگا. وہاں پہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ گورنمنٹ میں بڑی سپورٹ کر رہی ہے, اور ود ان ہاسپٹل کیمپس ہوگا تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ مینٹین کی جائے. تو الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ اس وقت سچویشن بہت بہتر ہے ہمارے پاس. اور یہ سچویشن کریٹ کیوں ہوئی تھی؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. میرا سوال یہ تھا کہ وہ جو دیکھیں, یہ تو آپ کو نئے ڈونرز, نئے لوگ آئے جو تھیلیسیمیا کے لیے کام کرتے ہیں, جن وہ ایسے افراد ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ فلانا بچہ اس کو میں نے بلڈ دینا. دیکھیے جو ہمارے یہاں بلڈ ڈونیشن کا موسٹلی روٹین ہے نا, وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ موسٹلی ریپلیسمنٹ بیسس پر ہے, یعنی کہ ایکسچینج ڈونرز ہیں کہ ونس یو نیڈ اے بلڈ یو ہیو ٹو ڈونیٹ دا بلڈ. صحیح ہے. اب جو تھیلیسیمیا یا اور جسے بیماریاں, ہم صرف ایک تھیلیسیمیا کے ذکر کر رہے ہیں, جبکہ اور بھی بہت سی خون کی بیماریاں ہیں جیسے ہیموفیلیا ہے. وہ پیشنٹ جو کہ کرونک رینل فیلئر کے بیمار ہیں, ان میں بار بار پلازما کی نیڈ ہوتی ہے, اور ایسی جہاں پہ ملٹی ٹرانسفیوز پیشنٹس ہیں, کینسر کے پیشنٹس ہیں جن میں پلیٹلیٹ اور بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کے لیے پھر ہم کیمپس کرتے ہیں. اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بند ہو گیا, کیونکہ ہمارا بہت بڑا جو رول پلے کرتا ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر پلے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ فیکٹریز میں, یونیورسٹیز میں, انڈسٹریز میں, ہمارا ایک بہت بڑا جو بلڈ پول ہے وہ یوتھ ہے کہ یونیورسٹیز میں, اسکول میں, کالجز میں جا کے کیمپس لگتے ہیں. تو اوور آل صرف ایک بلڈ بینک کے تھیلیسیمیا سینٹر کا نہیں بلکہ اوور آل تمام تھیلیسیمیا سینٹرز کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس وبا کی وجہ سے وہ پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں. بالکل صحیح ہوگا سر. تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کچھ رپورٹ پڑی ہوئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ دوستوں کو ہم دکھائیں اور پھر واپس آ کے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں, اور کرونا وائرس اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بحیثیت پاکستان اور وطن عزیز کو, اس بارے میں بھی بات کریں گے. آئیے چل کے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شیخ عمر ریحان ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا. میں سب سے پہلے میسیج دینا چاہوں گا عوام کو کہ تھیلیسیمیا کے جو مریض بچے ہیں ان کا خیال رکھیں. اس مشکل وقت میں ان بچوں کو خون نہیں مل رہا, ان بچوں کو خون لگتا ہے, کوئی بھی اس وقت ان کو ڈونر نہیں مل رہا ان بچوں کو خون دینے کے لیے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. اور میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہے ان بچوں کا خیال رکھیں. اگر ان کو آپ جو ہے بلڈ ڈونیٹ کریں, اگر ان کو بلڈ نہیں ملے گا تو یہ بچے مر جائیں گے. اور یہ 5-6 آرگنائزیشن اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں, ان آرگنائزیشن سے, اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا آسان طریقہ ہے. یہ خود آ جائیں گے آپ کے پاس خون کلیکشن کے لیے. تو یہ اس وقت جو ہے یہ بڑی اس چیز کی ضرورت ہے, اور ان بچوں کا اس وقت ہمیں جو ہے مشکل وقت میں ان بچوں کا خیال رکھنا ہے. جی دوستو, پیغام آپ نے سنا, اور اسی حوالے سے ہم بات کر بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عثمان صاحب موجود ہیں, وقفے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی. اچھا, ابھی زبیر طفیل صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. زبیر صاحب, لاک ڈاؤن کی جو ایک ایمرجنسی انہوں نے لگائی, مطلب جو وقت کی اہم ضرورت سمجھتے ہوئے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, ایریاز بند کیے تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں, جس سے مالی طور پہ سب کو نقصان ہو. کوئی بہت بڑا کاروباری ہے, بزنس مین ہے, اس کو بھی نقصان پہنچا ہے, اور جو بیچارہ عام جس کا ڈیلی کمانا اور کھانا ہے اس کو تو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑے سے اس سے جو حالات جو پیدا ہوئے ہیں ذرا ان کے اوپر روشنی ڈالیں, اور یہ بتائیں کہ کیا یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا جس طرح ابھی 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن بڑھانے کا انہوں نے کہا ہے, پیشنٹ جو ہیں وہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ وہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس ساری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کرونا وائرس جو ہے یہ تقریباً آج سے 10 ہفتے پہلے چائنا سے شروع ہوا, اراؤنڈ 20th آف جنوری, جب چائنا کا نیو ایئر شروع ہو رہا تھا اس وقت شروع ہوا. اور یہ ایک شہر ووہان سے شروع ہوا, اور ووہان جو تقریباً 2 کروڑ آبادی کا صنعتی شہر ہے, اور پھر تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا.
پھر وہاں پہ اموات بھی ہوئیں جو آج تقریباً 3,500 کے قریب ہوئیں، لیکن انہوں نے اس کو کس طرح سے قابو پایا؟ چین میں چائنا کی حکومت کے پاس تو بہت سارے وسائل تھے، اور انہوں نے جو بھی طریقہ تھا سب سے پہلے اس شہر کو لاک ڈاؤن کیا. انہوں نے اس کو 1 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن کیا اور دیکھا کہ لیکن 1 مہینے میں بھی جو ہے یہ بیماری کنٹرول میں نہیں آئی. پھر انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے فردر 2 ویکس ایکسٹینڈ کیے، پھر فردر 2 ویکس، تو الٹیمیٹلی یہ 8 ویکس کے اندر وہاں سے کرونا وائرس کی تقریباً جو بھی پیشنٹس تھے یا تو صحتیاب ہو گئے اور صحتیاب ہو کے گھر چلے گئے، اور اس دوران انہوں نے کسی کو دوسرے شہر سے نہیں آنے دیا اور نہ ان کو کہیں باہر جانے دیا. سب سے بڑی جیت تو یہ تھی کہ اس ایسے لاک ڈاؤن کو ووہان سے باہر نہیں نکلنے دیا، ورنہ 1 ارب سے زیادہ آبادی کا ملک. بالکل. اچھا پاکستان جو ہے، دیکھیے پاکستان بھی جو کچھ کر رہا ہے، پاکستان کی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ اور خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ جو ہے، اس کے جو بھی اقدامات ہیں وہ بہت اچھے ہیں. انہوں نے لاک ڈاؤن میں سب سے پہل کی اور پہل کر کے کوشش کی کہ اس بیماری کو جو ہے محدود کیا جائے. اچھا ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں ہماری حکومت کے پاس کہ ہم اس کو پیسے خرچ کر کے یا دوسرے جو بھی انسٹرومنٹ ہیں اس کے ذریعے کر سکیں. ہمارے پاس یہی ایک طریقہ تھا کہ لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو آئسولیٹ کر دیں، کوئی ایک دوسرے سے ملے نہیں، سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور یہ سب سے آسان طریقہ تھا جو سندھ گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا، اور اسی وجہ سے شاید ہم ابھی تک اس طرح سے بچے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں دوسرے امریکہ میں کتنی تیزی سے یہ کرونا وائرس پھیلا، اور وہاں پر آج تقریباً بات ہو رہی ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہیں، اور کل کے دن میں صرف USA میں 1,000 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. کل کے دن میں ٹوٹل 5,000 لوگ جو ہیں یورپ سے ملا کے اور امریکہ میں ملا کے 5,000 لوگوں جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دیکھیے آج تک تقریباً 30 کے قریب بات ہوئی ہے کہ 30 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں. آج کے اخبار میں 28 لوگ لکھے ہوئے ہیں، تقریباً 2,000 سے زائد انفیکٹڈ ہیں، 2500 کے قریب. دیکھیے ہمارے یہاں ملک میں جو بھی کچھ حکومت کر رہی ہے اپنے وسائل کے حساب سے بہت اچھا کر رہی ہے، اس کو اسی طرح چلانا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ 2 ہفتے کا اور لاک ڈاؤن بڑھایا ہے تو اس میں کچھ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. مسائل کیا پیدا ہو رہے ہیں کہ جو ڈیلی ویجر ہے، جو روز کام کرتا ہے اور کما کے گھر شام کو 500,000 روپے گھر لے کے جاتا ہے اور اس سے اپنا گھر چلاتا ہے. اب اگر کوئی آدمی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو فیکٹری میں کسی حد تک کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے، اور میں نے اپنے فیکٹری کے دوستوں سے اپیل کی ہے اگر ان کی فیکٹری کسی وجہ سے بند بھی ہو جاتی ہے تو آئندہ 2 مہینے تک تو ان کی تنخواہ کا انتظام کریں. اپریل کا پورا تنخواہ دیں اور مئی کی بھی دیں. مئی اس لیے کہ 24 اپریل کو تقریباً پہلا روزہ آئے گا. سر یہ اخلاقی طور پہ سارا کچھ یہ کام کریں؟ ہاں اخلاقی طور پہ ذمہ داری ہے. دیکھیے وہ تو انڈسٹریلسٹ بعض دفعہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ہم لے آف کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس باہر سے ایکسپورٹ کے آرڈر نہیں ہے. حقیقت ہے کہ یورپ اور امریکہ سے جو کمپنیز ہماری پاکستان سے ٹیکسٹائلز امپورٹ کرتی تھیں انہوں نے کہا جی ہماری شپمنٹ روک دیں کیونکہ ہمارے سارے شاپنگ مال بند ہو گئے ہیں، تمام چیزیں، تو جو آپ کا سامان آئے گا تو ہم اسے کہیں بیچ نہیں سکتے. تو اس کی وجہ سے سڈنلی ٹیکسٹائلز کے آرڈر جو ہیں وہ رک گئے. اچھا وہ رکے ہیں تو میں یہ اپنے صنعت کار دوستوں سے کہوں گا تمام چیزوں کے باوجود ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ 2 مہینے کم سے کم ان کو تنخواہیں دیں. اپریل پورا دیں اور اس کے بعد اپریل کے اینڈ میں رمضان شروع ہوتا ہے تو مئی بھی پورا دیں. اس درمیان ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے کہ ہم یہ بیماری پہ قابو پا لیں، کنٹرول ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے معاملات دوبارہ نارملائز ہو جائیں انشاءاللہ. سر اس حوالے سے بات کریں گے مزید. ایک وقفے کا وقت آن پہنچا ہے اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم ڈاکٹر عثمان صاحب سے بھی کچھ اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم پاکستان کو درپیش جو موجودہ مشکلات ہیں ان حوالوں سے بات کر رہے ہیں. خصوصی طور پہ کرونا وائرس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب اور زبیر طفیل صاحب. ابھی زبیر طفیل صاحب سے ہم بات بھی کر رہے تھے وقفے سے پہلے. ایک اور ہمارے پاس ایک ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام موجود ہے اب آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے. آئیے چل کے پہلے وہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر مزید بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. اس مشکل وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اسپیشلی ہمارے سراؤنڈنگ میں اگر کوئی کمزور لوگ ہیں، کوئی غریب لوگ ہیں یا کوئی سفید پوش لوگ ہیں جو مانگنے کے لیے نہیں نکل رہے تو ہمیں چاہیے ہم خود ان کا خیال رکھیں، ان کو فون کریں
ان سے رابطہ کریں, اپنے ان رشتہ داروں سے رابطہ کریں, اپنے ان ساتھیوں سے رابطہ کریں کہ کہیں کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے, اور ان کی ضروریات کو پورا کریں, اور ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں اس وقت, اور جو کسی سے ہو سکتا ہے میکسیمم کیپیسٹی پہ سب جو ہے وہ اس وقت ایک دوسرے کی مدد کریں. میں اس کے علاوہ حکام بالا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آہستہ آہستہ جو ہے ہمیں اب انڈسٹری کو پارشلی اوپن کرنے کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ آج تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں کراچی کی ساری انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے سوائے ایسنشل انڈسٹری کے. دوسری انڈسٹریوں کو بھی جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنی روٹین میں بھی آنا ہے. میں سی ایم صاحب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اسینشل آئٹم جو ہے اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں, اور ابھی تک پچھلے 10 سے 12 دنوں میں ایک کیس بھی نہیں آیا کرونا کا انڈسٹریوں سے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب تھوڑا سا انڈسٹری کو ریسٹور کرنے کی طرف جو ہے وہ ایس او پیز نئے بنانے چاہیے فوری طور پہ جنرل انڈسٹری کے لیے, اور پارشلی جو ہے ہمیں آپریشنل ہونے کی طرف سوچنا چاہیے. جی دوستو, شیخ عمر ریحان صاحب کا جو پیغام ہے یہ آپ نے سنا. اسی حوالے سے میں ذرا زبیر صاحب سے میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہ رہا ہوں. زبیر صاحب, لاک ڈاؤن کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس وائرس کو پھیلنے سے روک سکیں, صحیح ہے نا, اور اس کے لیے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں محدود کرنے کا حکم اور ہدایت جاری کی گئی. میں نے, کیونکہ ہمارا گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے, ہم اس طرح اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ تو نہیں کہیں گے, مگر میڈیا کا ایک حصہ ہونے کے ناطے ہم کہیں نہ کہیں گھر سے باہر نکل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم شو کے لیے آئے ہوئے ہیں اپنی پوری احتیاط کے ساتھ. کل کچھ احباب تھے, انہوں نے کچھ راشن وغیرہ کی تقسیم کے لیے کچھ علاقوں میں جانا تھا. اب کراچی آپ کو پتہ اتنا بڑا شہر ہے کہ مطلب 2.5 کروڑ کی تقریباً 2.5 کروڑ کی آبادی. تو کل وہ دیکھ کے 2 چیزوں کا مجھے اندازہ ہوا کہ ایک تو لوگوں میں ابھی بھی بھوک ہے اور وہ مدد کے لیے آج بھی منتظر ہیں, بالکل کہ انہیں کھانا چاہیے. اچھا, پھر وہ آبادی, کچی آبادیاں یہاں ڈیفینس میں, کلفٹن میں, شاہراہ فیصل پہ, مین شہید ملت پہ, راشد منہاس روڈ پہ, جو بڑے بڑے روڈز ہیں یہ تو بند ہیں باقاعدہ. مگر جو آگے اندر آبادیوں میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں وہ جو مزدور طبقہ جنہیں مزدوری کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں, گھر اتنے چھوٹے سے گھر میں وہ بیٹھ نہیں سکتے, وہ باہر بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں یا گلیوں کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے, کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے مجموعوں کی شکل میں سارا کچھ چل رہا ہے. بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہ کیسا لاک ڈاؤن ہے؟ کیا ایسے اگر یہی سب کچھ ہونا ہے تو وہ حفاظتی تدابیر کو اپناتے ہیں, انڈسٹری کو کھولنے کے اوپر کیوں نہیں کنسیڈر کیا جا رہا؟ اس حوالے سے بتائیے کچھ. دیکھیے, میں چاہوں گا, میرا حکومت سے درخواست ہوگی کہ انڈسٹری کو کھول دیں. اور کھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں ہم پہلے بھی ایک ٹائم تھا جب کرفیو لگتا تھا تو یہ بات ہے آج سے 25 پہلے کی, تو کرفیو لگنے کے درمیان صبح 2 گھنٹے کھولتے تھے کہ بھی جس نے جہاں آفس میں جانا ہے, فیکٹری میں جانا ہے, جاؤ 8 سے 10 تک, اور سارا دن کام کرتا تھا. پھر 5 سے لے کے 7 یا 8 بجے تک وہ گھر واپس آتا تھا. تو یہی ماڈل دوبارہ اپنانا چاہیے. آپ لوگوں کو کام پہ جانے دیں. دیکھیے, یہ جو خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈیلی ویجرز ہیں یا جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں, تو یہ تو گھر میں رہ ہی نہیں سکتے. ابھی تھوڑے دن کی بات یہ برداشت کریں گے, اس کے بعد تو یہ سڑک پہ نکل آئیں گے, چیزوں کو مطلب کھانے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں, چھین سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اب حکومت کے بھی وسائل کسی حد تک ہوتے ہیں, لیکن میں حکومت سے اور پرائیویٹ سیکٹر بزنس مین سے کہوں گا کہ آپ لوگ آگے آئیں. آپ لوگ ان لوگوں کا جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کا کوئی کھانے پینے کا بھی انتظام کریں. جس کا جتنا بس ہے, جس کے پاس جتنی استطاعت ہے, اس کے مطابق وہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں, ان کو کھانا پہنچائیں, ان کو بنے بنائے جیسے ہمارے کھانے باز بریانی ٹائپ ہوتا ہے, آپ نے 1 کلو کی پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے دے دیا, کچھ کر دیا. لیکن یہ آپ کو جہاں کم آمدنی کے یا سلمز ایریاز ہیں وہاں جا کے پہنچانا ہوگا. میرا خیال ہے ان کے گھروں میں پہنچانا پڑے گا, کیونکہ باہر سڑکوں پہ مافیا کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کے گھروں میں ہی پہنچانا پڑے گا. اب دیکھیے, اس وقت پڑوسی ملک انڈیا میں بہت برا حال ہے. انہوں نے کرفیو تو نافذ کر دیا, لیکن اس کے بعد میں نے انڈیا کے ٹی وی کو اور ان کے لوگوں کا انٹرویو بی بی سی پہ سنا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو بھوکا مار دیا. کئی لوگ جو ہیں وہ موٹر وے, ہائی وے کے اوپر واک کرتے ہوئے اپنے گاؤں شہروں کی طرف جا رہے تھے, اس میں بہت ساری اموات ہوئیں کہ سڑکوں پہ ہی مر گئے.
تو ان کے یہاں تو انڈیا میں پولیس پہ پتھراؤ کیا انہوں نے باقاعدہ، ان کی گاڑیاں توڑی ہیں انڈیا میں بہت برا حال ہے. دیکھیے پھر بھی آپ اس بات کو ہمیں حکومت کو داد دینی چاہیے، مرکزی حکومت کو بھی اور خاص طور پر سندھ حکومت، صوبائی سندھ کی حکومت کو، کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمارا واسطہ ان سے پڑتا ہے. تو ان کے اقدامات بہت اچھے ہیں. چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈے ون سے جو ہے اس میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں. وزیر صحت جو ہیں ڈاکٹر اظہر افشا صاحبہ، وہ بھی کافی اس میں جو ہے انٹرسٹ لیتے ہوئے چیزوں کو آسان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میری البتہ چیف منسٹر صاحب سے ایک گزارش ہوگی کہ آپ انڈسٹری کو کھلنے دیں، آپ انڈسٹری کو کھلنے دیں، ان لوگوں کو کام پہ جانے دیں. اگر آپ نے لاک ڈاؤن رکھنا بھی ہے تو اس میں ایک ٹائم دے دیں کہ صبح یہ 2 گھنٹے کے لیے اس ٹائم میں فیکٹری جا سکتا ہے اور شام کو 3 گھنٹے میں اس ٹائم پہ فیکٹری سے گھر آ سکتا ہے. یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. اس سے کم از کم وہ لوگ جو ویسے بھی آئسولیٹ ہو کے نہیں بیٹھ پا رہے، وہ آ کے کام کریں گے اور ان کو وہ پورا صفائی ستھرائی کا ایک پورا نظام فیکٹری میں دے کے، اور اس فیکٹریز پہ انسپیکشن کریں. اب دیکھیں کہ انہوں نے مطلب ان کو کتنا سینیٹائز کیا ہے، اپنی اس ایریا کو کتنا انہوں نے جراثیم سے پاک کر کے اور پھر سارا سلسلہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے کام کر کے حکومت جو ہے وہ ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اس حوالے سے کام کریں. اچھا سر، ڈاکٹر عثمان صاحب ابھی بات کر رہے تھے سر کہ امریکہ میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں وہ 2 لاکھ سے بھی تجاوز کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی خطرے کی بات ہے. اور اچھا وہاں پہ اموات ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرا خیال ہے انہوں نے شروع میں ہی سب کی اسکریننگ شروع کر دی ہے. کیا کیا ہے کوئی اموات تو تقریباً کوئی لاسٹ یسٹرڈے اپراکس 1000 کے قریب بندہ جو ہے ان کے یہاں ڈیتھ ہوئی ہیں. کہیں تو کل 1000 ہوئی ہے امریکہ میں کل 1000 ہوئی ہے ایک دن میں. ادروائز آل ٹوگیدر جو ہے 4000 سے ایون کہ ان کا جو میڈیکل ٹیم ہے کہ انہوں نے ایک وینٹ پہ 2 لوگوں کو جو ہے ایک ساتھ رکھنے کی بھی اجازت دے دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر ٹھیک ہے، پاکستان میں صورتحال الحمدللہ بڑی مختلف ہے، اور ابھی تک یہاں پہ جو mortality ریٹ ہے وہ 1 point something کچھ اسی طرح آ رہا ہے، جو کہ ویسے ہی ایک جیت ہے قدرت کی جانب سے. اور ٹھیک ہے، اس میں ہمارے حکمران جو ہیں ان کی بہتر پالیسیز بھی ہم شامل کریں گے، عوام کا بھی ساتھ ہم سارا کچھ ایڈ کریں گے، سارا کچھ اس میں دیکھتے ہوئے. مگر کیا مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں اگر سارے لوگوں کے ٹیسٹ کیے جائیں تو کیسز تو بڑے حیران کن سامنے نہیں آ جائیں گے؟ یہ آپ نے تقریباً بات بہت بہتر کی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو نمبر آف اسکریننگ کا جو اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تعداد بہت زیادہ ہے. آپ نے چند ہزار اسکریننگ کی ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس جو تقریباً کیسز ہیں وہ اس وقت یہ شرح موجود ہے. دوسرا جو کرونا اسپریڈ ہے، جیسے عام نزلہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کو، وہ بھی ایک وائرل انفلوئنزا جس کو ہو جاتا ہے، وائرل فلو ہوتا ہے، تو ایک شخص میکسیمم جو ہے 3 یا 15 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے. جبکہ کرونا اس قدر کنٹیجنس ہے کہ یہ ایک بندہ جس کو کرونا ہوا ہے تو اپروکسیمیٹلی یہ تھاؤزنڈز میں نمبر جا سکتے ہیں، اور میکسیمم مائٹ بھی کہ یہ 35 سے 39 ہزار بندہ، ایک بندہ جو کرونا انفیکٹڈ ہوتا ہے نا، یہ انفیکٹ کر سکتا ہے. یعنی کہ ایک شخص کو اگر کرونا ہوا تو 39,000 لوگوں کو کرونا لگا سکتا ہے. اچھا، تو اس کا ٹیبل کس طرح بنا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 3 لوگوں کو مطلب 3 لوگ پھر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ سارے آگے اسے برانچ کی طرح، ٹری کی طرح سارا بن رہا ہوتا ہے، اسپریڈ ہو رہا ہے نا. ایک شخص کتنے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے؟ اگر آپ ایک وائرل انفیکشن کی بات کرتے ہیں جسے وائرل انفلوئنزا جسے ہوتا ہے عام نزلہ، صحیح ہے، تو وہ تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ 15 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے ایک آدمی میکسیمم. یہ ہزاروں میں نمبرز جاتے ہیں. تو یہ جو لاک ڈاؤن ہے نا، اس کو کرنے کی ریزن یہ آتی ہے کہ اس کے جو اسپریڈ ہے جو تھرو ڈراپلیٹس، جو آپ کے تھوک یا چھینکنے کی وجہ سے جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں اس کے تھرو یہ اسپیڈلی اسپریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں ایک مطلب عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو صحت مند جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان لوگوں کو اتنا زیادہ اس حوالے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ ان کا جسم، ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ ویسے ہی اس وائرس سے لڑائی کر کے اس کو ختم کر دے آپ کی باڈی کے اندر. موسٹلی اکراس دی گلوب یہ تو فینومینا ہے کہ تقریباً 80% لوگ جو ہے وہ خود سے احتیاط ہو جاتے ہیں.
آپ کی اپنی باڈی کی جو مدافعت سسٹم ہے جسے آپ امیونٹی کہتے ہیں وہ اس کے اگینسٹ جو ہے اس کو ہرا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو نوجوان طبقہ ہے, جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں, ہمارے بڑے سخت جان لوگ ہیں, وہ میں پتہ ہے جو فیکٹریوں میں مزدوری کر رہے ہیں وہ سارے کر رہے ہیں, اگر یہ سارا کچھ بحال کر دیا جاتا ہے وہ تو اس سے ہم اچھا سوچتے ہیں, اچھا گمان کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل سیف رہیں گے اس سے, مگر وہ یہی وائرس جب اپنے گھر لے کے جائیں گے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں, بیوی, بوڑھی ماں تک, تو کیا وہ بھی اپنی قوت مدافعت سے اس سے لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے قوت مدافعت ہر شخص کی ڈفرینٹ ہے. اب آپ نے جو کہا کہ نوجوانوں میں ظاہر ہے وہ جو مدافعت سسٹم جو امیونٹی ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے کمپیریٹیولی بیمار کے. وہ پیشنٹس جن کو دل کی بیماری ہے یا پھیپھڑوں کی بیماری ہے یا کینسر ہے یا شوگر ہے, ان پیشنٹس میں کرونا اب تک جو شرح دیکھی گئی ہے ان میں کرونا زیادہ متاثر کرتا ہے. اچھا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نوجوان کو اگر کرونا ہوگا اور اس کو جو ہے یہ فیٹل نہیں ہو سکتا, یہ لائف تھریٹنگ نہیں ہو سکتا. اگزامپل ہمارے جو پہلا ایک ڈاکٹر جس کی ڈیتھ ہوئی وہ نوجوان تھا, اسامہ از نوجوان. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ڈپینڈ کہ یہ اس کی باڈی اس کے اگینسٹ کتنا ایکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر, ایک اور چیز اس وقت, کیونکہ میں کل سن رہا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت ہمارے ڈاکٹرز اور جو صحت کے شعبے سے جن کا تعلق ہے وہ سارے لوگ وہ اس وقت فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں. تو جب ہمارا ملک ایک جنگ کی حالت میں, جنگ کرونا وائرس سے ہے, تو ہمارے مجاہد جو ہیں یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سارے یہ لوگ ہیں جن کا تعلق مطلب میڈیکل سے ہے, پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے. تو آپ ہماری فرنٹ لائن فورس ہیں اس وقت, ہم سیلوٹ کرتے ہیں آپ کو اور آپ کے سارے لوگوں کو جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. کیا آپ لوگ ویل ایکوپڈ ہیں اس جنگ میں لڑنے کے لیے؟ کیا آنیسٹلی بتائیے گا کہ جتنے ہاسپٹلز یہاں پہ ہیں وہاں کوئی الگ یونٹ ایسے بالکل کلین کر کے اس وائرس کے حوالے سے اسے لڑنے کے لیے, اس کے جو انفیکٹڈ مریض ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس کیا ایسے کپڑے, جوتے, ماسک, گلاسز, جو میں سارا کچھ وہ اپنا ہم نے چائنا میں دیکھا جن لوگ جس طرح انہوں نے قابو پایا, ہمارے لیے ایک ٹارگٹ وہ ہے, ہمارے لیے مثال وہ ہے, تو کیا اس کی طرح ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے اتنا؟ ہمیں تو کٹیں وغیرہ گنوائی جاتی ہیں یہاں پہ کہ 10,000 آ گئی جناب, وہ انڈس والے ہاسپٹل میں 10,000 کٹس دی ہیں ہم نے, وہ ان کا بیان آیا, نہیں جی نہیں ہم تو 100 کٹیں دیتی ہیں, باقی پتہ نہیں کتنے. تو مطلب وہ اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ بڑا عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کے شعبے میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے انیشیلی جب شروع میں ہم نے اس کو فیس کرنا شروع کیا تو اوبویسلی جو ڈریسز وی نیڈ فار دیٹ وہ نہیں تھے, اور امپورٹ پہ چونکہ پابندی لگ گئی تھی تو امپورٹ بھی نہیں ہو پا رہے تھے. لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے مخیر حضرات ہیں اور پرسنلی میں ان کو جانتا ہوں, انہوں نے نہ صرف وہ جس کلوتھ سے وہ کپڑا بنتا ہے اور جو ڈریسز بنتے ہیں وہ ڈیزائن کیے, ہم اب لوکل مینوفیکچر کر رہے ہیں. اور انیشیلی تو جس کی کاسٹ تھی وہ کوئی 1100-1200 کے قریب آ رہی تھی, ایک پورا ڈریس جو ہم ویئر کرتے ہیں جس میں وچ از بیسکلی فرسٹ لائن آف پروڈکشن فار اینی ڈاکٹر اور اینی پیرامیڈیکل اسٹاف, جس میں گلوز شامل ہیں, ڈریس شامل ہے, ماسک شامل ہے, N95 ماسک شامل ہے. شروع میں نہیں تھا, لیکن اب جب سے ہمارے اپنے مخیر حضرات اور گورنمنٹ نے ایک بہت مطلب ایکسپیڈلی رول پلے کیا ہے تو وہ دستیاب ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کوانٹیٹی میں نہیں ہے. دوسرا ہمارے سارے فوجی جو ہیں اس وقت جو مطلب جو فورس ہے ہماری, جو سارے ڈاکٹرز ہیں, کیا سب کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے ایکوپمنٹ ہے؟ دیکھیے اربن ایریاز میں تو ہے, رورل ایریاز میں, رورل ڈسٹرکٹس میں, جہاں کہ آپ کے وہ ایریاز جہاں پہ کہ نارمل بھی سچویشن میں حالات میں جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی, وہ نہیں ہے. تو اب ہم نے انہی لوگوں سے اسپیشلی آپ یہ دیکھیے کہ جو ڈیتھ ہوئی تھیں تو فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم شروع میں جو ہے وہ غسل خانے اور جو آپ کا کولڈ سٹوریج تھی بند کر دی گئی تھی کیونکہ وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. پھر جب اپنے طور پر مخیر حضرات نے اور سماجی لوگوں نے مل کے سوشل سسٹم کے تھرو اس کو جو ہے ان ساری چیزوں کو دستیاب کیا اور اویلیبل ہوئی, تو الحمدللہ ایدی سرد خانہ, چھپا سرد خانہ وغیرہ بھی ابھی اوپن ہو گئے. ٹھیک ہے سر, وقت میرے پاس کم ہے, مجھے شارٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اور آپ ہیماٹولوجی اور پیتھولوجی اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں,
پاکستان اس کرونا وائرس سے مطلب محفوظ رہنے کی جو شرح ہے وہ کتنی زیادہ ہے؟ دیکھیے یہ بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم آپ کو احتیاط بتا رہے ہیں, جو آئسولیشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کو بالکل مذاق نہ لیں, اور بہت سیریس نوٹ پر ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. بالکل صحیح ہوگا. زبیر صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے, میں آپ کی جانب سے ایک پیغام شامل کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے حکمران ہیں ان کے نام, کہ اس معیشت کو اس برے حال سے بچانے کے لیے آپ جو کہنا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ. میری خاص طور پہ سندھ حکومت سے یہ اپیل ہوگی کہ وہ کراچی میں صنعتوں کو چلنے دیں, جو لاک ڈاؤن میں صنعتوں کو بند نہ کریں, روزگار تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, ورنہ یہ لوگ جو مزدور لوگ ہیں, جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, یہ گھروں میں بھوک سے مر جائیں گے, اور جب گھر میں بھوک ہوگی تو وہ پھر گھر سے باہر نکل کے کچھ بھی کرے گا, چاہے دکان ہوگی اس کو توڑ کے وہاں سے چیزیں لے جائے گا. تو ان کو کام کرنے دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو جاری رکھ سکیں. شکریہ سر, آپ بہت بہت شکریہ سر. ہمارے پاس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. کچھ شارٹلی اگر کچھ چند الفاظ میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجیے. اب میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جی دیکھیے یہ جو پیشنٹس ہیں جو تھیلیسیمیا یا اور اس طرح کی بیماری کے پیشنٹس ہیں, ان کے لیے جہاں خون کی ضرورت ہے, بلکہ یہ خاص طور پر شعبان اور رمضان کے مہینے ہیں, یہاں پر ہم فائنینشیل ڈونیشنز بھی کلیکٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہوگا سر, اس بارے میں بات. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ کی مدد کی بالکل ضرورت ہے. جس کے پاس اچھی صحت ہے وہ اچھی صحت جو ہے وہ اس کا سہارا لے کے مدد کر سکتا ہے, ان کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ فنڈز جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں. تو کسی نہ کسی طرح آپ اپنا کردار ایک ذمہ دار شہری ہونے کا جو ہے ثبوت دیجیے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بشیر فاروقی صاحب, جن سے بات ہوگی شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے, استخارہ کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. جمعرات کا دن ہے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے, جن سے خصوصی طور پہ ہماری جو گفتگو رہتی ہے وہ استخارہ کے حوالے سے ہوتی ہے اور دینی شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہوتی ہے. آپ دوستوں کے سوالات ہوتے ہیں جو آپ پروگرام میں بذریعہ کال ہم تک پہنچاتے ہیں, اور جن کا جواب ہم ایک وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مجھے بتائیے کہ آپ کی صحت, آپ کی فیملی کی, یا پورا نیٹ ورک سیلانی کا جو ہے ان کی مطلب صحت ٹھیک ہے, اس عالمی وبا سے سب محفوظ ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ سعید غنی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جو مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں. تو ہمارے 3 افراد ان سے 2-3 دن تک ملاقاتیں کرتے رہے تھے. تو ہمارے غزال صاحب, ہمارے افضل بھائی اور امجد بھائی, تینوں نے ٹیسٹ کروایا, ماشاءاللہ کسی کو کچھ نہیں ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر, ابھی آپ سے پہلے مطلب ابھی پچھلے ہاف میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے اور سابق صدر FPCCI موجود تھے, اور ان کی جو تجاویز تھیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے, انہوں نے یہ کہا کہ انڈسٹری کو کھول دیا جائے. اور پہلے بھی کرفیو ایسے ہوتا رہا ہے کہ صبح 8 سے 10 سے لے کے صبح 5 سے 6 مطلب دو گھنٹے جو ہیں وہ ایسے مختص کر دیے جاتے ہیں کہ اس دوران آپ دفاتر میں جا سکتے ہیں, آپ فیکٹریز میں جا سکتے ہیں سارے, اور اس کے بعد واپس آ سکتے ہیں. کچھ اس قسم کی تجویز انہوں نے پیش کی. تو لاک ڈاؤن کی نرمی کے حوالے سے ہم نے 2-4 دن پہلے سنا بھی تھا, اور ابھی ہم نے ایک اور خبر سنی ہے کہ لاک ڈاؤن کو 2 ہفتے کے لیے اور بڑھا دیا گیا. تو اس ساری صورتحال کو آپ
ایک سماجی کارکن ہونے کے ناطے آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ 20 لاکھ گھروں تک راشن پہنچانے کی ذمہ داری لے چکے ہیں، اور جو گراؤنڈ کا جو کام ہے، گراؤنڈ پہ جو لوگوں کی جو صورتحال ہے، بھوک کے وائرس جو جس سے وہ پریشان ہیں، اس سے جو ان کی کیفیت ہے آپ دیکھ چکے ہیں، تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات مان لینی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ صاحب فیصلہ ہیں کاش وہ اس بات کو سمجھے کہ کرونا وائرس جو ہے، کیونکہ یہ کرونا وائرس جو ہے نا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک وائرس بنایا گیا تھا لیب میں، اور اس کی وجہ سے یہ مقصد جو بھی تھا وہ جن کا تھا وہ اپنا مقصد پورا کر گئے۔ کرونا وائرس کے جتنے بھی حملے ہوتے ہیں وہ صرف ٹھنڈے ملک میں ہوتے ہیں، گرم میں ان کا کوئی وہ کرونا وائرس جو ہے نا مقابلہ نہیں کر سکتا گرم لوگوں کے ملکوں میں۔ آپ کے سامنے پوری دنیا کا عرب موجود ہے، افریقہ موجود ہے، ہمارا پاکستان اگر 1.5 مہینے سے اس کام میں لگا ہوا ہے، تو ابھی تک جو بھی امواتیں ہوئی ہیں وہ مطلب اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ بہت ہی کم ہے، 20-22 ہوں گی، اور اس میں سارے کے سارے بوڑھے افراد ہیں، اکثر مرد ہیں اور بوڑھے افراد ہیں۔ کم سے کم میں نے جو ڈیٹیل پڑھی، ایک فرد تھا جو 52 سال کا تھا، ورنہ سارے اس سے اوپر تھے، سارے کے سارے۔ ایک ڈاکٹر تھے کم عمر، 52 سال کے، بس اس کے علاوہ کوئی جو میں نے اچھا مقصد کہنے کا یہ کہ ایک تو یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم جو ہے لاک ڈاؤن کے متحمل بالکل نہیں ہیں، جس کے میں 2-3 ثبوت پیش کروں گا، لیکن میری بات پوری ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ادویات کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، آٹے کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، چاول کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، اور جن کا تعلق مسالے کی فیکٹریاں جن کا تعلق انسانی زندگی سے ہے وہ ساری فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں۔ صحیح ہے۔ ان فیکٹریوں کے اندر بھی تو ایک فیکٹری میں کئی ہزار آدمی کام کر رہے ہیں، کئی 100 آدمی کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین اس فیکٹری کے چلنے میں آج جو ہے اتنے دن ہو گئے، لاک ڈاؤن کے 15 دن ہو گئے، 15 دن کا اور اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کرنے والوں کی تو زبان چلانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن آپ سوچیں، غور کریں کہ اس وقت وہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ سیلانی کراچی سے لے کر خیبر تک کام کر رہی ہے، اور بالکل یعنی کہ جو قسم آپ ہم کو دیں ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ ایسے حالات ہو چکے ہیں ہمارے پاس کہ لوگ ہیں اب لاک ڈاؤن کو خود توڑ دیں گے، اور لوگوں نے توڑ بھی دیا۔ سارا دن چھوٹے علاقوں میں لوگ گھومتے پھر رہے، کوئی روک نہیں پساتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ 20 کروڑ عوام میں 10 کروڑ عوام ایسے ہو گئی ہاتھ پھیلانے۔ میں نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کہ 10 کروڑ عوام یوں ہو گئی ہے ہاتھ پھیلانے۔ اب 10 کروڑ عوام کے لیے 10 کروڑ ووٹ تو ہے نہیں، 10 کروڑ رینجرز تو نہیں ہے، 10 کروڑ پولیس تو نہیں، کیسے روکے گی؟ اچھا پھر کیا ہے کہ بھوک نے اتنا پاگل کر دیا ہے کہ میں نے 2 واقعے کل بیان کیے۔ ایک واقعہ ہم نے کیا، اورنگی ٹاؤن میں ہم نے 7000 فیملی کو راشن دینے کا پروگرام بنایا، رینجرز نے ہمیں پہلے سارا سسٹم کیا، پولیس نے کیا، ہم جب وہاں پہنچے 4000 کے بعد رینجرز نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، یعنی ان کو سختی سے کہا کہ چلے جاؤ، ہم تم کو بند کر دیں گے، یعنی ہمیں دھمکی دے دی بند کر دیں گے، کیونکہ وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہمارا پروگرام اس کے دوسرے دن ہوا یا تیسرے دن ہوا سرجانی میں، وہاں ہمارا 4000 فیملی کا پروگرام تھا، جہاں میٹرو جو ہے نا، میٹرو کا آخری سٹاپ ہے نا بننے والا نا، اس کے جنگلے کے اندر 4000 افراد کو لانا تھا۔ تو وہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم پہلے گھر میں جاتے ہیں اور گھر جا کے ایک ٹوکن دے دیتے ہیں، کیونکہ ایک گھر کا ایک فرد ہے، اور پھر اس کے بعد رینجرز کیا کرتی ہے کہ ہر 4-5 فٹ کے اوپر ان کو کھڑا کرتی ہے، وہ قطار ہوتی ہے ہزاروں کی، لیکن کوئی ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا۔ صحیح ہے۔ ایک آیا داخل ہوا، پھر اس کو راشن ملا، وہ آگے نکل گیا، پھر آگے نکل گیا، اس طرح ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے۔ اب یہ ہوا کہ وہ 4000 فیملی کا راشن لے کر ہم پہنچے کم و بیش، وہاں صرف 950 ہم نے فیملی کو دیا، اور جنگلے کے اوپر لوگوں نے جب کودنا شروع کیا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ مطلب کہ ہمیں راشن ملے گا، کہ ٹوکن والے کو ہی ملے گا، ہاں راشن کارڈ موجود ہے ملے گا، لیکن اتنی بے برداشتی تھی کہ خدا نہ خواستہ نہیں ختم ہو جائے تو کیا کریں۔ تو نتیجتاً بالکل ایسا سوفزد ہو چکا ہے کہ لوگ مطلب یعنی کہ اب اس کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی میں نے اسپیچ سنی، عمران خان سماجی کارکن ہے، بشیر فاروقی سماجی کارکن ہے، ہم دونوں اس بات کے مطلب یعنی کہ ہم اس ملک کو اس کے متحمل نہیں سمجھ سکتے کہ یہ لاک ڈاؤن کے متحمل ہے۔ آپ کچھ بھی کر لو، اب جب لوگوں کی بھوک اتنی بڑھ چکی ہے کیونکہ آپ نے ان کا گلا مطلب دبوچ دیا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک سیلانی کیا 1000 سیلانی میں ناکافی ہے۔ ہم نے اگر 2 ارب کا راشن بانٹنا ہے، 2 ارب کا کچا راشن، تو یہ 2 ارب تو کچھ بھی نہیں ہوتے نا۔ آپ دیکھیں 20 کروڑ 22 کروڑ عوام میں 10 کروڑ عوام تو ہاتھ پھیلانے والی بن گئی، تو یہ 2 ارب کیا ہوتے ہیں؟ تو بس اس وقت جو ہے جو صاحب فیصلہ اس غور کریں، کیونکہ ان کے بس کی اب بات رہی نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں۔ یہ اب جو ہے لوگوں کی بھوک، کیونکہ دیکھو بچہ بھوکا ہوتا ہے نا تو باپ کیا یا تو خودکشی کر لیتا ہے یا کسی کو چھین لیتا ہے۔ سر مجھے آنیسٹلی بتائیے گا، ایک بات سن لیجیے گا کہ ہم اس بات کو مان لیں
کہ یہ وائرس پاکستانیوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا جب اس نے بھارت کے لفظوں کو نہیں پہنچایا, بنگلہ دیش کو نہیں پہنچایا, پورے عرب کو نقصان نہیں سری لنکا پہنچایا, کو نہیں پہنچایا. جتنے بھی افریقہ کے, خدا را اس کو مان لیں کہ یہ وائرس جو ہے نا صرف بوڑھے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا. ہاں بیماری افراد بڑھ رہے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, تو بھائی آپ اس وقت دیکھو تو پاکستان کا آدھا پاکستان بیمار ہے. اگر ہمارا ٹیسٹ کیا جائے تو ہمارے آدھے پاکستانی جو طرح طرح کے وائرس پہ مبتلا ہیں, تو اس لیے خدا را اس پر غور کیا جائے کہ ہم اچھا پھر وہی بات دوبارہ لیتا ہوں جو ابھی آپ نے کہی, فیکٹریاں کھولنا لازمی ہے. جب آپ نے آٹے کی فیکٹریاں کھول دی, چاول کی فیکٹریاں کھول دی, مسالوں کی فیکٹریاں کھول دی, گھی کی فیکٹریاں کھول دی, آپ نے ادویات کی فیکٹریاں کھول دی, تو وہاں بھی تو انسان کام کر رہا ہے. جب وہ کھول سکتے تو آپ, میرے پاس ایک صاحب آئے جو ٹیکسٹائل کے ایک ایگزیکٹو افسر تھے, انہوں نے کہا ہماری فیکٹری 85 کروڑ روپے ماہانہ جو ہے وہ تنخواہ دیتی ہے. ان کا سارا مال جاتا ہے, 85 کروڑ تنخواہ دیتی ہے. حسام صاحب میں نام پیش کر سکتا ہوں, بٹھا سکتا ہوں آپ کے ساتھ پروگرام میں. ان کو 85 کروڑ ہماری فیکٹری تنخواہ دیتی ہے مہینے کی. وہ اب آئندہ کہاں سے دے گی بھائی؟ فیکٹری بند ہوئی, کہاں سے دیں گے کیسے؟ اچھا پھر سارا ایکسپورٹ رک گیا نا, جتنے ٹھنڈے ملک میں ہمارا مال جاتا تھا سب رک گیا. تو ایک قیامت بچی ہوئی ہے, قیامت. آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے نہ کریں. ایک انہوں نے فوکل پرسن بنایا ہے کرنل سعید صاحب کو, وہ مجھ سے ملاقات کریں, لوگوں سے ملاقات کریں, کیونکہ ہم سے ملاقات کریں, ہم تاجر ہیں. ہم سے پوچھیں, ہم ہر طرح کی مطلب حفاظتی تدبیر کرنے کے لیے تیار ہیں, ماسک پہننے کے لیے تیار ہیں, سینیٹائزر استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں, فاصلہ رکھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب سسٹم میں لے آؤ, ورنہ آپ کا ملک آپ سے ہاتھ سے نکل جائے گا. کیونکہ بھوک انسان کو کچھ کہیں کا نہ چھوڑتی. جب میرے نبی فرما چکے ہیں, حضور کا فرمان ہے, بھوک سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ برا ساتھی ہے. جب بشیر کے ساتھ بھوک لگے گی نا تو اس کے ساتھ ایک ساتھی مل جائے گا جو اس کو تخریب پر ابھارے گا. کس کو روکو گے؟ سر آپ سے فرما رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم اس وقت اخبار بھری پڑی ہے اور ایک یہ تاثر ہے کہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی لاک ڈاؤن آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ چند بڑے علاقوں, بڑی سڑکوں اور بڑے شہروں کے کچھ علاقوں کے علاوہ کیا لاک ڈاؤن ہے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے لاک ڈاؤن. بچے 22 کروڑ سیکورٹی کے افراد لاؤ ان کو لاک ڈاؤن کرانے کے لیے. ہر بندے کے اوپر ایک بندہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو, پھر لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. اور پھر وہ اندر گھٹ گھٹ کے مر جائے گا. کیا کہ وہ اس کو وہ تو بھوک سے پاگل ہو چکا ہے. بھوک تو چیز ایسی, جب حضور فرما چکے, آپ نے سائنس کو بنا دیا ہمارا بڑا اور قرآن اور حدیث کو پیچھے کر دیا. قرآن اور حدیث کو آگے رکھو بھائی. قرآن اور حدیث, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اگر مطلب اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. پھر ایک غیر مسلم نے کہا تھا کہ اے علی تمہاری داڑھی بڑی گھنی ہے, میری داڑھی بڑی وہ ہے چھدری ہے, تو قرآن سے اس کا جواب دو. تو آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا نا کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ زیادہ اگاتی ہے, جو زمین ہوتی ہے وہ زیادہ. تو آپ سوچو, آپ نے قرآن کو رکھ دیا پیچھے, آپ نے رسول اللہ کو رکھ لیا پیچھے, آپ نے حدیث کو رکھ لیا, اب سائنس کو اپنا سر کا تاج بنا لیا. سائنس نے تمہارا یہ دن دیکھا ہے, اب یہ پاکستان کرے گا کیا؟ اور سائنس کے پاس تو علاج ہی نہیں ہے اس کا. سر سائنس, اب اس کے بعد پاکستان کی اس لاک ڈاؤن کے بعد جو حالت ہوگی آئندہ, جو کروڑوں لوگ بے روزگار اور ہو جائیں گے. بھائی جس فیکٹری کا 85 کروڑ روپے مہینے تنخواہ ہے وہ آئندہ تنخواہ نہیں دے گا. وہ کہے گا اب ایکسپورٹ بند ہو گیا, میں تو نکال دوں گا. ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں سے پھر کون سا سپر اسٹور بچے گا, کون سا یہ مطلب گروسری اسٹور بچے گا؟ سوچیں غور کریں. واقعی قابل غور ہے یہ بات, اور ہمارے جو حکمران ہیں انہیں بھی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچنے کی ضرورت ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں سوریا بات کر رہی ہوں لاہور سے. سوریا صاحبہ لاہور سے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی سوریا صاحبہ؟ سب سے پہلے تو مولانا صاحب کی خدمت میں میرا بہت سلام. مجھے بہت خوشی ہوئی انہیں دیکھ کے. ایئر وائی کیوبر پہ انہیں دیکھا کرتی تھی, سارے ان کی وظائف فالو کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, انہیں میرا بہت بہت سلام, بہت دعا, اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے. اس کے بعد یہ ہے کہ میرے گھر میں کافی ٹینشن چل رہی ہے. بٹ میری ایک بہو ہے 7-8 ماہ سے بیمار ہے, ٹھیک نہیں ہو رہی, اور بیٹے کا کام نہیں چل رہا. اور میرے پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہت دعا کی. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں جی, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے. اوکے جی, اللہ. اوکے. اچھا, اس مشکل وقت میں آپ نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی کہا تھا کہ جو بھی صدقات خیرات آپ نے کرنا ہے, یہ وہ وقت ہے جہاں اس وقت ملک کو مخیر حضرات کی اور ان سارے لوگوں کی ضرورت ہے, اپنا کردار ادا کریں. تو اس میں
جب یہ راشن وغیرہ تقسیم کیا جا رہا ہے تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ جو سید لوگ ہیں جو کیا وہ بھی یہ راشن لے سکتے ہیں؟ اس بارے میں نے آپ سے پوچھنا وقفہ آ گیا. پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں, پھر آگے اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ڈیٹیل سے بتائیے. دوستو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. آپ سے بھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دوران وقفہ بھی ہم آپ کی کالز شامل کریں گے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. استخارہ کے حوالے سے اور کچھ سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں. یہ سوالات شامل کرنے سے پہلے وہ ایک سوال جو وقفے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جو سید لوگ ہیں کیا وہ اس طرح راشن اور جو مدد جو ہے لوگوں کی پہنچ رہی ہے کیا وہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں سادات کرام پر صدقہ جو ہے, یہ صدقہ واجبہ جو ہے یہ ممنوع ہے نا. اب ظاہر ہے کہ سیلانی تو اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے کہ کوئی بھی سید محروم نہ جائے. اب ہر ایک اس کا خیال نہیں, تو سیلانی سے اگر کوئی راشن لیتا ہے نا تو اس کو بے دھڑک لے لینا چاہیے. ورنہ کیا ہے کہ جب اسلام نے یہ کہا ہے کہ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو ناجائز چیز بھی استعمال کی جا سکتی ہے نا. جی ہاں, جی ہاں. جب کسی کی جان, اب یہ کہ بچہ بندہ, یہ بھی تصویر آنا شروع ہو گئی, لوگ اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کرنا شروع کر دیے لوگوں نے, یہ بھی شروع ہو گیا سلسلہ. تو جب ایسے حالات ہوں اور بیچارہ سید ہو تو کیا کرے گا وہ. تو سیلانی سے جو راشن بٹ رہا ہے, جو پروگرام ہو رہا ہے, تو وہ سارا کا سارا مطلب یعنی کہ اس سے بے فکر ہو کے لے سکتے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور سوال, میں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ دیکھی تھی, کسی نے سیلانی کے حوالے سے کی ہوئی تھی, جو میں چاہ رہا تھا کہ میں ضرور اس بارے میں بات کروں. لکھا ہوا تھا کہ یہ سیلانی اور کچھ اور اداروں کے نام بھی تھے کہ یہ یہاں پہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو راشن تقسیم نہیں کر رہے. کیا اس پہ کوئی صداقت ہے؟ یہ بالکل جھوٹ بات ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ غیر مسلم کو الگ سے تو دیا جائے. جیسے کہ ہم نے کئی گاڑیاں عیسائی اور مطلب غیر ہندوؤں اور مطلب مینگوار کو بھجوائی, چند گاڑیاں بھجوائی, کیونکہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہمیں جو لوگ چندہ دے رہے ہیں نا, کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے, ہم پوچھتے ہیں کیا زکوٰۃ ہے, تو جو پیسے زکوٰۃ کے ہیں وہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتے. اگر ہم دیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یہ پیسے بھرنے پڑیں گے, وہاں سے کہاں سے پیسے لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, مگر وہ دوسرے فنڈز میں سے خیرات میں سے دے رہے ہیں. تو اس میں ہم کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. کل بھی مطلب یعنی کہ گورنر ہاؤس کی طرف سے وہاں چرچ کے لوگ آئے تھے, ان کو ایک گاڑی بھر کے دی تھی 200 خاندانوں کی. ایک گاڑی ہم نے وہاں سے بھر کے دی تھی 50 کی اس کی وہاں پر کیا کہتے ہیں ہماری دوسری برانچ سے. پھر وہاں پر ایک دن پہلے جو ہے وہ جو بلدیہ عظمیٰ ہے ہمارا ایم اے جناح روڈ پر, اس کے پیچھے مندر ہے, بہت بڑا مندر ہے, وہاں تقریباً 200 کے آس پاس فیملی ہے کم و بیش. تو وہاں بھی ہم نے راشن بھیجا تھا. تو اس سے پہلے مینگوار ہے, مینگوار کا ایک ہال بہت بڑا, وہاں ہم نے بھیجا تھا. تو ظاہر ہے کہ دیکھیں اب سوشل میڈیا ہے, جس کو جو بولنا ہے, جس کو گالی دینی ہے دے دے, لیکن بہرحال ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ذلت سے بچائے. اور ہمارے پاس جو ہے, ہم نے جو پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم سیلانی کی ہر طرح سے ہر کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس 1 روپیہ بھی ہوگا تو اس کو خرچ کرنے میں دیر نہیں کریں گے, ہم آخری روپے تک جائیں گے. صحیح. اور 2 ارب روپے کا راشن جو ہم نے پروگرام بنایا ہے, اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو کام آ جائے گا. بالکل بالکل بالکل, وہ لوگوں کے کام آ بھی رہا ہے. اور میں اسی کے ساتھ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ کل میں نے ایک ویڈیو پیغام دیکھا ہے, وہ آل پاکستان ہندو پنچایت کے سربراہ روی ڈیوانی, انہوں نے کل میسج بھیجا ہوا تھا, اور اس ویڈیو پیغام میں یہ تھا کہ کسی بھی مطلب ہندو فیملی کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی ناانصافی نہیں ہوئی ہے, سب کو برابری کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کی مدد کی جا رہی ہے, اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ من گھڑت ہیں اور یہ غلط ہے. یہ ان کی طرف سے, ہندو کمیونٹی کی طرف سے تو یہ بیان آ چکا ہے. اچھا جی, وہ کیا آتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف. پہلا سوال سریا صاحبہ نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں بڑی پریشانی ہے, بہو بھی 7-8 مہینے سے پریشان ہے, یہ خود بھی جو ہے فکر مند ہے پاکستان اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اس موجودہ صورتحال کی وجہ سے. تو ان کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو انہوں نے آخری بات کی پاکستان کی, تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور سوشل میڈیا پر بھی یہ میں نے وظیفہ دیا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے پڑھے استغفر اللہ یا حی یا قیوم, استغفر اللہ یا حی یا قیوم, استغفر اللہ یا حی یا قیوم. یہ بڑا
आजी का कलमा है। इसके माने होते हैं, ऐ अल्लाह मैं अपने गुनाहों की तुझसे बख्शिश मांगता हूँ, और तू जिंदा है, जिंदा रखने वाला है, तू कायम है, कायम रखने वाला है। जब बंदा कहता है कि तू जिंदा है, जिंदा रखने वाला है, तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी बढ़ाएगा। तू कायम है तो कायम रखने वाला, तो हमारा पाकिस्तान भी कायम रहेगा, मुसलमान भी कायम रहेंगे। तो ये तो प्यारी बहन हो सके तो 60 मरतबा नमाज का पढ़, 70 मरतबा, फिर 70 मरतबा या ये अस्तगफिरुल्लाह या हय्यो या कय्यूम पढ़ लिया करें हर नमाज के बाद 70 बार। और आपके तवस्सुल पूरी दुनिया के कौम मुसलमानों को होगा। आज तो हर कोई फारिग हो चुका है, तो पढ़े ताकि सवाब भी मिले और हमारी मदद भी हो। और दूसरा आपने कहा कि जो आपकी मसाइल है, माशी मसाइल, उसके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी मदद फरमाए। अल्लाहुस समद, कुल हुवल्लाहु अहद के बाद दूसरी आयत है अल्लाहुस समद। ये 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़े। इसके माने होते हैं अल्लाह ताला बेनियाज है, यानी बेगम ज़ात है, वो उसको कोई गम नहीं, वो बेनियाज है। तो इंशाल्लाह हमें भी बहुत सी परेशानी से बेनियाज कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने बहू के 7-8 महीने से जो बीमार हैं वो उनका भी इस्तिखारा किया? दोनों को इस्तिखारा तो कर लिया। इस्तिखारा में तो कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा। तो बहू के लिए 3 बार सूरह फातिहा पढ़कर हर नमाज के बाद पानी में दम करके पानी पी लें, और हो सके तो सैलानी नफल बादराबाद कराची के पते में खत लिखें, तो इंशाअल्लाह हम आपको इलाज भिजा देंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें लाहौर से एक और कॉल आई, दानिश की वालिदा इन्होंने कॉल किया। इन्होंने कहा कि इनका बड़ा बेटा जो है वो ससुराल में रहता है और उसके काफ़ी हालात ख़राब भी हैं। तो ये जो दानिश की वालिदा हैं, इनका हिस्सा बनता है अपने बहन भाइयों के पास। अब वो अपने बहन भाइयों से डरते हुए वो हिस्सा जो है ना वो तलब नहीं कर रही हैं कि वो ये ना हो कि वो उनके बेटे को कोई नुकसान पहुंचा दें। तो ये दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह ताला इनके बहन भाइयों के दिलों में रहम डाले। तो क्या करना चाहिए इन्हें ऐसी सूरत हाल पे? 786 मरतबा किसी वक्त भी 786 मरतबा दिन में किसी वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मतलब दुरूद पाक पढ़ें, और इसके बाद हाथ धो के दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, और जो हक है अल्लाह ताला हक भी मिलवाएगा इंशाअल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फहीम, और अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। जीते रहिए दोनों जो आप लोग सब खिदमत कर रहे हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मुझे एक सवाल ये करना है कि या अल्लाह हो या रहमानो तो मैं पढ़ती हूँ, और ये जो अस्तगफिरुल्लाह और या कय्यूम पढ़ना है। मेरे भाई हैं, मुझसे भी बड़े हैं, तो उन्हें ना हर वक्त डर और खौफ रहता है। माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब में है वो, उन्हें खौफ सा रहता है कि अब न जाने क्या हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ बताइए कि मैं उन पर पढ़कर फूंक सकूं, या उनसे कहूं कि वो पढ़कर फूंकें, अपने ऊपर फूंके, या गिलास में पानी पर फूंक दूं, या क्या रात को भी, मतलब उन्हें अब जी बीमारी है तो इससे भी ज्यादा जो है, खुदा ना खास्ता हमारे घर में किसी को नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और उससे पहले भी घर में कुछ थोड़े से ऐसे हालात हैं जो भांजे की बीवी और वो उनके दरमियान जरा तल्ख कलामी भी होती है ना, वो ये सोचते हैं क्या होगा, हाथ पैर कांपने लगते हैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो, उसकी दवा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने अपना नाम और अपने शहर का नाम नहीं बताया? जी मैंने बताया है अपना नाम, सॉरी उनको बताया था ऑपरेटर को। जूबिया नाम है मेरा, ZUBIA जूबिया। पहले भी शिरकत कर चुकी हूँ। जी, कराची से हैं आप? ठीक हो गया। और कुछ आपको पूछना है? नहीं, बहुत शुक्रिया। हम अभी आपको इस हवाले से बताते हैं। इस वक्फे के बाद आएंगे तो फिर इनको जो है बताया जाएगा। अच्छा, इस वक्त ज़कात के जो जितने मुखय्यर हजरात हैं वो मदद करना चाह रहे हैं, और लोगों ने बहुत दिल खोल के मदद की भी है, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने कराची टॉप पर है। कराची टॉप। यस, हमेशा से। मैं कल पूछ रहा था, वो थैलेसीमिया के हवाले से हमने शो किया कि वो ब्लड की जरूरत थी और वो बच्चे जो है ना उनको ब्लड भी चाहिए था, तो इस हवाले से बात कर रहे थे। मैंने कहा आपकी इतनी ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में, तो आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो खून का अतिया है वो कहाँ से आता है, जो किस जगह के लोग हैं? उन्होंने कहा कराची। तो मतलब कराची किसी भी जगह पे कुर्बानी में पीछे नहीं। हाँ, पीछे नहीं होता। वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। थैलेसीमिया का बहुत बड़ा हमारा हॉस्पिटल है सैलानी का, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमें भी वाकई, और हमारे मुर्शिद पाक हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब ने किया ना, तो इनकी जो दावत इस्लामी से जो नौजवान है वो बहुत ब्लड दे रहे हैं, बहुत। जी हाँ, वो 3 से 4 हजार ब्लड की डोनेशन अभी आज ही उन्होंने प्रोग्राम में बताया कि इजाफा हुआ है, और ये बाकी लोगों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। वैसे इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि एक शख्स है, उसके पास पैसा है, वो अल्लाह की राह में पैसा दे रहा है,
ٹھیک ہے, اس کے بدلے وہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت ہی کر رہا ہے کہ وہ 10 گنا یہاں پہ اور پتہ نہیں کتنے گنا جو ہے نا بعد میں اسے ملے گا. ایک بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے, اس کے پاس صحت ہے, وہ اپنی صحت جو ہے اس میں سے ایک بوتل خون کی دے رہا ہے, تو اس میں کتنے % جو ہے وہ اسے سورہ معاہدہ میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ اگر تمہاری ذات سے کسی ایک کی جان بچ گئی تو تم نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. تمہاری ذات سے ایک جان چلی گئی تو تم نے پوری انسانیت کی جان لے لی. اس وقت ارباب فیصلہ کو سوچنا ہوگا کہ اگر اس بھوک کی وجہ سے جتنی جانیں جائیں گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اور یہ قانون خداوندی ہے. میری 60 سال عمر ہے, میں نے 6 دہائیاں دیکھ لی. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میں نے بڑی بڑی شخصیتوں کا ان 60 سالوں کے اندر بڑا زوال دیکھا ہے اور بڑا گرتے ہوئے دیکھا ہے, دنیا کے اپنے ملکوں میں اور باہر کے ملکوں میں. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہر فیصلے کے وقت یہ سوچنا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میرے استاد کہا کرتے تھے اللہ کی چکی بڑی دیر سے پیستی ہے, جب پیسنے پر آتی ہے نا تو بڑا باریک کر دیتی ہے. بہت ڈرنا پڑے گا. ارباب فیصلے کو سوچنا ہوگا کہ ایک جان چلی گئی نا اس کورونا وائرس میں غلط فیصلے کی وجہ سے, غلط فیصلے, تو پھر یہ سن لو کہ پوری انسانیت کو مار دیا. اللہ اکبر. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, شامل کرتے ہیں ہم. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں محمد رضوان بات کر رہا ہوں راول پنڈی چاندنی چوک سے. محمد رضوان صاحب راول پنڈی سے کال کیا آپ نے, کیا کہیں گے میرے بھائی؟ جی میں سب سے پہلے مولانا صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بات کیجیے ان سے, بات کیجیے, وہ سن رہے ہیں آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب خیریت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی میں رضوان بات کر رہا ہوں چاندنی چوک, جو آپ کی سیلانی ویلفیئر کی برانچ ہے. میری 5 سال پہلے آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی, تو آج میں آپ سے فون پہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے بتانا چاہ رہا ہوں اس بیماری کے حوالے سے کہ میرے بھائی ہیں ایک محمد عثمان جو کہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں, تو کام بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اسی بیماری کے آگے پیچھے بھی. جب یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے تو ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے؟ جی, اور دوسرا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ادھر ٹرین ٹیکسی سروس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو اس کے لیے میرے لیے دعا کریں. اور دوسرا میرے بھائی ہیں محمد نعمان, جن کا انگلینڈ کا جو ہے وہ کیس سارا ریڈی ہے, جو کہ مسئلے مسائل بیچ میں کافی آ رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی کلیئرلی دعا کہ یہ معاملے سارے کلیئر ہو جائے. اور یہ اس بار جو ہم نے کیس جو جمع کرانا ہے وہ تیسری بار کروانا ہے, پہلے 2-3 بار جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ تینوں بھائیوں کے حوالے سے دعا کی آپ نے درخواست کی ہے, ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک بڑی اچھی خبر ہے اس میں ماشاءاللہ کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں جو آپریشن شروع ہو رہا ہے جہاز کا, یعنی کراچی لاہور اسلام آباد فلائٹ شروع ہو رہی ہے, منظوری دے دی. جی جی جی. عمران خان اور میں ایک ہی پیج پر ہیں. اچھا, پیج پہ ہوں, کیونکہ شروع سے پہلے دن سے عمران خان صاحب جو ہے نا, کیونکہ ویسے ہماری ایک طرح سے دوستی بھی ہے, سمجھے, سوچ بھی ہے, کیونکہ دونوں وہ بھی رضاکار میں بھی رضاکار. ہاں, سماجی کارکن بھی ہے نا, تو وہ ذرا سمجھتے ہیں. ہاں, تو کیونکہ وہ تو یہ انہوں نے آج ماشاءاللہ بتایا کہ کینیڈا اور برطانیہ کی فلائٹ بھی شروع کر رہے ہیں, اور کراچی لاہور اسلام آباد بھی مطلب یعنی کہ شروع کر رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی خبر ہے. بہرحال یہ کہ دیکھیں, ہم ڈریں گے تو ہمیں سائنس اور ڈرائے گی, اور ہم اللہ اس کے رسول کے قریب جائیں گے نا. ابھی جیسے انہوں نے کال کی کہ میرا بھائی جو ہے برطانیہ میں, تو وہاں تو واقعی ٹھنڈا موسم ہے, بہت خطرہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو بڑا آسان میرے آقا نے فرمایا, تم پڑھو اللہم عافینی فی بدنی, اللہم عافینی فی سمعی, اللہم عافینی فی بصری, لا الہ الا انت. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اور تو میرے بدن کو حفاظت دے دے, آنکھوں کو حفاظت دے دے, کانوں کو حفاظت دے دے. جب اللہ سے مانگ لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ تو ہر قسم کی حفاظت آپ نے مانگ لی رب سے, اور رب تو دینے والی ذات ہے, اس کے پاس کچھ کمی تھوڑی ہے. تو پہلے اللہ کو آگے رکھو نا. بالکل صحیح, سائنس کو پیچھے رکھو. بے شک بے شک بے شک. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جی, وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں, اور ہمارے پاس کچھ سوالات آپ دوستوں کے پہنچ چکے ہیں, ہم ان کو شامل کرتے ہیں. اچھا, زوبیہ صاحبہ نے ہمیں کال کیا تھا کراچی سے, ٹھیک ہے, وہ اپنے میرے خیال بھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے جو خوف میں مبتلا ہے, گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں,
تو استخارہ آپ نے کیا, کیا اشارہ ملا ہے اور کیا رہنمائی کریں گے آپ ان کی؟ نہیں, یہ تو صرف ایک ذاتی خوف ہے ان کا, اور یہ بیچارے ایک وسوسے کا شکار ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. خیر اس وقت تو پورا ملک یہ سوچ رہا ہے, جو بھی سمجھدار آدمی ہے وہ گھر اگر بیٹھے بھی ہے, چاہے مالدار بھی ہیں, تو بھی سوچ رہے ہیں کہ اب ملک کا کیا بنے گا. تو یہ ان کے ایک عزیز کا, میاں بیوی کا کچھ تنازع وغیرہ بھی ہے. تو زبیہ بہن کوئی گھبرانے کی بات ہے, آپ نے کہا میں کیا پڑھوں, وہ کیا کریں. دیکھیں آپ کو ان کے خوف سے بچنے کے لیے یا حفیظ ہو یا اللہ, یا حفیظ ہو یا اللہ, یا حفیظ ہو یا اللہ. اللہ تعالیٰ حافظ اور حامی و ناصر ہے, تو وہ حفاظت فرمائے گا. تو یہ پڑھ کر 111 مرتبہ پانی گلاس پہ دم کر کے ان کو پانی پلائیں. پھر یہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو کہیں میرے پاس آ جائیں سیلانی میں ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, چاروں نمازوں میں ملوں گا, مجھ سے ملنے. میں ان کو ایک اصحاب کاف کے ناموں کا تعویذ دوں گا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے تعویذ دیا تھا وہ تعویذ دوں گا, وہ پہن لیں گے, انشاءاللہ ان کا خوف دور ہو جائے گا. بقیہ ان کو کہہ دیں کہ وہ بس جو میں نے آپ نے کہا نا میں پڑھتی رہتی ہوں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, تو یہ کو سارا دن چلتے پھرتے پڑھتے رہیں, کیونکہ جب یہ پڑھتے رہیں گے تو ان کا دل مضبوط ہو جائے گا, اور دل جو ہے نا ایسا صاف ہو جائے گا کہ ان کی مطلب تکیے پہ ہاتھ رکھیں گے تو نیند آ جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھی نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت, بلکہ اللہ کی ہر نعمت ہے. بے شک بے شک بے شک. لوگ گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں, ویسے بینک بھرے ہوتے ہیں ان کے, اس حوالے سے وہ بالکل کنگال ہوتے ہیں کہ انہیں گولی کھا کے سونا پڑتا ہے. اچھا جی, محمد رضوان صاحب نے راولپنڈی سے کال کیا. یہ 3 بھائی ہیں, رضوان ہے, محمد عثمان ہے, محمد نعمان ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے ایک بھائی باہر ہوتے ہیں, وہ انگلینڈ میں, ان کی حفاظت کے حوالے سے انہوں نے اپنے بارے میں بھی پوچھا ہے کہ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں یہ, اس میں حالات کے حوالے سے. اور محمد نعمان جو ان کے چھوٹے بھائی, ایک اور بھائی جو انگلینڈ جانے کے لیے جن کا کیس ریڈی ہے مگر رکا ہوا ہے, تو اس بارے میں انہوں نے پوچھا. دیکھیں آپ کی گفتگو کے دوران میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ دعا جو ہے وہ پڑھیں اور ترجمہ پڑھ لیں کہ اللہ میرے تو بدن کو حفاظت عطا فرما, میری آنکھوں کو, میرے کانوں کو, اور تو ہی ہمارا معبود ہے. تو یہ تو عربی میں نے پڑھ کے سنائی تھی آپ کو. اللہم عافینی فی بدنی, اللہم عافینی فی سمعی, اللہم عافینی فی بصری, لا الہ الا انت. اچھا, اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ دوسرے بھائی کا برطانیہ جانے کا سلسلہ پورا نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھنی ہوں گی. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, اے راستے بنانے والی ذات. ترجمہ ذہن میں ہو, اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ صحن میں آ جائیں, یا مسجد کے صحن میں آ جائیں, گھر کے صحن میں آ جائیں, سر ننگا کر لیں اور آسمان نیچے کھڑے ہو کر یہ پڑھیں. اللہ نے چاہا تو نماز پہ نہیں, جائے نماز ضروری نہیں. اچھا, ویسے ہی ہاں, مطلب جائے نماز تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا لیے کہ آسمان کے نیچے ہو, سر ننگا ہو اور کھڑے پڑھ رہے. 3 باتیں یہ مردوں کے لیے, عورتیں جس طرح چاہے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت سے جو آپ نے کہا کہ میں جہاں جاب کرتا ہوں قائم رہے, جو بھی ہر شخص ہی چاہتا ہے. تو دیکھیں پیارے آقا کا فرمان ہے, صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر ہماری نمازیں قضا ہو گئی نا تو ہمارا رزق کوئی بچا نہیں سکے گا. ہماری 5 وقت کی نماز ہونی چاہیے, نماز پوری ہوگی, اللہ کی فرض کی ادائیگی ہوگی, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی ہمارا رزق رکے گا نہیں. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کریمہ سے, روایتوں سے بات ملتی ہے کہ جو دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا. بالخصوص آج کل جو وہ بیچارے بہت بھوک سے بلک رہے ہیں, وہ جہاں راشن کے لیے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بھی یہ کام بھی ضرور کریں کہ ہم کم از کم بیٹھ کر ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 تسبیح پڑھ لیں. تو میرے نبی کے ارشادات سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کا حال برا نہیں ہوگا. صحیح, بالکل صحیح ہو گیا. اور ان کے بعد ہمیں کال آئی نصرت صاحبہ کی لاہور سے, جنہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے 7 جس کی عمر 22 سال ہے, زندگی میں اس کو دینی اور دنیاوی لحاظ سے ناکامیوں کا سامنا, یہ اس کی والدہ کا کہنا ہے. تو ان کے لیے ان کا بھی استخارہ کیا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. اور میں نے یہ روایت بار بار سنائی ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. تو جب باپ کی دعا کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو ماں تو 3 درجہ اور بڑھ کر ہے. یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے, اس میں روزے رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑی متبینہ کی فضیلتیں آپ آقا نے بیان فرمائی ہیں, اور یہاں تک بھی فرما دیا کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہیں. یعنی یقیناً ہم غافل ہیں, لوگ اس مہینے سے غافل ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور میں نے جو ہے یہ پسند کیا کہ میرے اعمال, حالانکہ حضور کے اعمال کی برکتیں تو پوری کائنات کو ملتی رہیں گی. بے شک بے شک بے شک.
میرے اعمال جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو میں اس حال میں جائیں کہ میرا روزہ ہو, میں اس روزے کی حالت میں ہوں. تو بہن روزے بھی رکھیں, نمازوں کے بعد مطلب 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھ کر دعا مانگیں کہ اس قرآن کی آیت کا یہ خلاصہ ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور فرما دیتا ہے. یہ آیت کریمہ ہے, لوگ اپنے گھر میں اس کی محفل بھی کرواتے ہیں کہ سب آیت کریمہ کا ورد وغیرہ, ماشاءاللہ. اچھا جی, پھر پشاور سے ہماری ایک کالر تھی نورین صاحبہ, انہوں نے کال کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی جس کا نام ہے فہیم, 29-30 سال ان کی عمر ہے, ان کا رشتہ نہیں ہو رہا. جی بہن, آپ کے بھائی فہیم کا رشتہ نہیں ہو رہا, اس میں کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ کسی نے بندش وغیرہ کروا دی ہو. بس یہ ہے کہ میں دعا گو ہوں, اور ان کو کہیں کہ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد, ورنہ جس نماز کے بعد ممکن ہو, 60 مرتبہ 60 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ تیسرا کلمہ ہے. جس کا بھی رشتہ نہ ہو یہ پڑھے 60 مرتبہ نماز کے بعد, مرد ہو یا عورت ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اس کا کام یعنی ناممکن کام ہے اللہ تعالیٰ ممکن بنا دے گا اس پر. سبحان اللہ. اچھا, آج کیا ہمارے جو ہم کالرز لے سکے وہ یہی تھے, باقی جو لوگ جن کی کالز نہیں مل پائیں یا جن کا رابطہ نہیں ہو پایا وہ کل 10 سے 11 کے درمیان بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میں سر چاہوں گا کہ آج ذرا دعا جو ہے ہم ذرا اہتمام سے کرتے ہیں, مگر اس سے پہلے کوئی 2 منٹ ہم ایک سوال کو اور میں دینا چاہتا ہوں. اچھا, ایک تو وہ طبقہ ہے جو اس وقت مدد کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک طبقہ بہت بڑا طبقہ جو مدد لینا چاہ رہا ہے. اب ان کا نظریہ میں چاہتا ہوں اس بارے میں تھوڑی سی تصحیح کیجیے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا, اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ذہن میں ڈالا, اس سے کام لیا, اپنا کام لیتے ہوئے رزق اس تک پہنچا دیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال اس تک پہنچا ہے. مگر جو لینے والا ہے وہ ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں سب کچھ چھین لو, جھپٹ لو, ایک دفعہ مل گیا 4 دفعہ اور مل رہا ہے وہ بھی چھین لو. مطلب وہ کس بے ایمانی کی کیفیت میں ہیں کہ مطلب انہیں تو خدا کا شکر اور توکل کرنا چاہیے کہ ہم گھر بیٹھے ہیں, دیکھا رب نے ہمیں رزق بھیج دیا, مگر وہاں پہ صورتحال ہی کیفیتی مختلف نظر آ رہی ہے ایک جگہ پہ. دیکھیں اخبارات میں تصاویر بھی آتی ہیں, ہم لوگ جہاں راشن بانٹ رہے ہیں وہاں کھانا بہت پکا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی عطا سے میں سمجھتا ہوں 1 لاکھ آدمی کھانا خالی کراچی کے لاجسٹک میں پکڑا ہو گئے خالی. ہم دودھ بھی, کیونکہ دودھ بھی ہم الحمدللہ بہت بانٹ رہے ہیں, گھر گھر جا کے کلو دودھ کی پیکٹ. سبزیاں بھی اللہ کی رحمت سے ہمارے ساتھی سبزیاں گوشت بھی پہنچا رہے ہیں. لیکن کھانا جو ہے نا, کھانا وہ الحمدللہ ہمیں اب تک کھانے میں کوئی پریشانی نہیں آئی, کیونکہ ہم نے سارے سینٹروں پہ سے کھانا جو ہے نا وہ کھلانا بند کر دیا ہے, تو لوگ آ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث پاک میں ہے ان لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے کہ جس نے کہا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے اور اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کو فاقے میں ڈال دیتا ہے. تو آپ اگر مطلب یعنی کہ یہ لوٹ کر لوگے تو اس سے کتنی بڑی خطرناک ہوگی, پھر زندگی بھر تمہاری ایسی رہ جائے گی. کیونکہ میرے نبی نے واضح فرما دیا کہ جس نے اپنا ہاتھ مانگنے کا شروع کر دیا پھر وہ ہاتھ کبھی بند نہیں ہوگا, ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. آج قیامت کی گھڑی ہے, چلو وہ آج لے لے, یہ سوچ کر کہ میں زندگی میں آخری مرتبہ لے رہا ہوں زندگی بچانے کے لیے, تو اسے زندگی بھر یہ مصیبت نہیں ہوگی. لیکن جس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے, مانگ لو چھین لو, تو پھر حدیث پاک کا فرمان ہے کہ جس نے مانگنے کا دروازہ کھولا وہ زندگی بھر مانگتا رہے گا. اچھا اس میں وہ نہیں ہے خالی غریب, میں نے کہا یار فہیم تمہارا پین بڑا اچھا لگ رہا ہے, تو یہ بھی مانگتا کہلاؤں گا. ہم جیسے لوگ مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا, مسجد کے امام ہوتے ہیں, کسی نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہے, تو ہماری منہ سے آتا ہے یار تم نے مٹھائی نہیں بھجوائی, تو یہ مٹھائی مانگنے والا بھی مانگتا کہلائے گا. اچھا مطلب اسی طرح کسی قاری نے کسی بچے کو قرآن پڑھا دیا تو کہا بیٹا اب میرے تو جوڑا تو لا دو, تو وہ بھی مانگتا کہہ رہا ہے, وہ بھی فقیر کی طرح کہلائے گا, فقیر کی طرح جیسا. تو مانگنا یہ اتنا برا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مانگنے کا دروازہ کھولا پھر اب بند نہیں ہوگا, چاہے وہ صدر بن جائے, چاہے وزیر اعظم بن جائے, چاہے غریب ہو, ہر شخص مانگتا رہے گا. بالکل صحیح ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا, ہم دعا کے ساتھ اختتام کی طرف جائیں گے, اس پیغام کے ساتھ, اس بات کے ساتھ کہ اگر آپ
آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر رزق پہنچا دیا ہے, ٹھیک ہے, آپ صاحب حیثیت نہیں تھے, آپ پریشان تھے, رزق پہنچا دیا ہے, تو آپ اس وقت لالچ مت کریں, کیونکہ اگر آپ ویسے دبوچیں گے, لوگوں سے زبردستی آپ لینے کی کوشش کریں گے, جھوٹ بول کے لینے کی کوشش کریں گے, تو آپ خود کسی کا حق مار رہے ہوں گے. تو فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کے ساتھ ہمیں رخصت کریں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کا تجھے صدقہ, ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے صدقہ, اہل بیت اطہار کا تجھے صدقہ, شہداء کربلا کا صدقہ, اور تمام پیاروں کا واسطہ الہ العالمین. جو مصیبت, جو بلا, جو پریشانی, جو ذلت, جو مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے, اس سے ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد جان چھڑا دے. پروردگار عالم, ہم مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں, لیکن پروردگار تیرا نام لیتے ہیں, تیرا کلمہ پڑھتے ہیں, تیرے حبیب پر ایمان لائے ہوئے ہیں, تیرے حبیب کو اپنا نبی مانتے ہیں, تیرے تمام کتابوں کو مانتے ہیں, تیرے تمام رسولوں کو مانتے ہیں, تیری تقدیر کو مانتے ہیں. پروردگار, ہم تیری ہر بات کو مانتے ہیں, اگرچہ گناہ گار ہیں, لیکن تو ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے. ہماری خطائیں, ہماری کوتاہیاں, ہماری بے شرمیاں, ہماری بے حیائیاں, ہماری غلطیاں معاف کر دے, اور اے اللہ یہ عذاب ہم پر سے دور کر دے. یہ کرونا وائرس تو کیا آیا ہے, اس نے قیامت ڈھا دی ہے. اس وائرس کی وجہ سے جو بھوک وائرس پھیل چکا ہے, 10 پاکستان کے کم و بیش 10 کروڑ عوام جو ہے وہ بھوک سے آج پریشان ہو چکی ہے. الہ العالمین, اگر یہ بھوک کا سلسلہ بڑھتا رہا تو کیا ہوگا, کیا ہوگا تو ہی جانتا ہے. کہ بھوک جب بڑھتی ہے تو پھر انسان اپنی جانیں دے بیٹھتا ہے, خودکشیاں ہوتی ہیں.